آج کے زمانے میں خصوصاً نوجوان نسل فحش تصویریں یا ننگی ویڈیو جو دیکھ رہی ہیں اور اس کی لت میں جو مبتلا ہوتی جا رہی ہیں، یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مسجد میں بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر میں ایسی بات کر رہا ہوں، اگر یہ بات آج نہ کی گئی تو کل ہمارا مستقبل بڑا خطرناک اور بھیانک ہوگا۔ آپ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ واقف نہ ہوں، لیکن ایک سروے کے مطابق اس وقت جو مسلم نوجوان موبائل کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اس پورنوگرافی میں مبتلا ہے، ان کی تعداد 35% ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک عام گناہ ہے، اس سے بھلا قوم پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ میں پہلے اس کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھوں تو بات سمجھ میں آئی۔ اس کی ابتدا ایسے ہی نہیں ہو گئی کہ تفریح کے طور پر یا دل لگی کے طور پر یا انسان کو شیطان نے بہکا دیا اور وہ مزے کے لیے اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ دشمنان دین، دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی بے خونی کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ہر طرح سے پسماندہ بنانے کے لیے اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے غیر طاقتور بنانے کے لیے ان ننگی تصاویر کی ابتدا کی۔ اس کی تاریخ بڑی بھیانک ہے، میں مختصر شارٹلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا اور انگریز سے یورپ سے لوہا لیا اور جو ایشیا میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اس کا بدلہ لیا، ان کے زمانے میں میدان جنگ میں عیسائی یورپ سے امنڈ آئے اور کہا کہ ہم نہ صرف بیت المقدس پر قبضہ کر لیں گے بلکہ نعوذ باللہ مدینۃ الرسول پر قبضہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس ناپاک ارادے سے سارے یورپ سے جتنے بادشاہ تھے انہوں نے سر جوڑ کر میٹنگ کی اور ایک لشکر جنرال ترتیب دیا۔ 15 لاکھ سے زیادہ صلیبی اور عیسائی لڑنے والے یورپ میں فوج کشی کے لیے امنڈ آئے۔ ان کا ایک سردار بادشاہ چنا گیا جس کا نام رونالڈ تھا۔ پہلے بیت المقدس پر حملہ کیا، پھر اور آگے بڑھتے گئے تو اللہ رب العزت نے صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا۔ انہوں نے صرف 1.5 لاکھ کی اسلامی فوج سے ان 15 لاکھ کا مقابلہ کیا۔ فوج پیچھے سے عیسائیوں کی اور بھی آتی رہی، لیکن انفرادی طور پر تھوڑے مقابلے کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے صرف 1.5 لاکھ کے لشکر سے بحر اوقیانوس کے ساحلوں پر 15 لاکھ عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس ناپاک سازش کو ناکام کیا کہ وہ بیت المقدس پر یا پھر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آورا۔ نبی کے شہر کو بچایا، انبیاء کے شہر بیت المقدس کو بچایا اور اسلامی حکومتوں کی حفاظت کی۔ جب میدان جنگ میں عیسائی ناکام ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم میدان جنگ میں مسلمانوں سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکیں۔ رونالڈ پھوٹ کر رویا۔ 15 لاکھ میں سے صرف 9 آدمی یورپ واپس گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کا قتل عام کر دیا اور 9 آدمیوں کو بھی جان بوجھ کر چھوڑا کہ جاؤ جا کر یورپ میں بتاؤ کہ مسلمان کتنے طاقتور ہیں، کتنے باحیا ہیں، کتنے باکردار ہیں اور کس قدر حمیت والے ہیں کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ اور اٹھنے والے ہر ہاتھ کو کاٹ
ایک آفیسر، انٹیلیجنس آفیسر ہرمن نام کا تھا، جو اس تمام فوج میں انٹیلیجنس کا چیف تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، قوت میں، طاقت میں، لشکر میں، اسلحہ میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمان کو پسپا کرنا ہے تو ان کی کردار کشی کی جائے، ان کے اخلاق کو ختم کیا جائے، ان میں بے حیائی پھیلائی جائے۔ رونالڈ نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے کہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی لشکر جو حملہ آور ہوتا ہے، دن میں بڑے سورما ہوتے ہیں اور رات بھر یہ مسلح پر کھڑے رہتے ہیں۔ 50% سے زیادہ اسلامی لشکر عورت کو نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز۔ ہم میں ان کے اندر فحاشی اور یانیت، ننگاپن پیدا کرنا ہوگا تاکہ ان کی طاقت دو ٹانگوں کے درمیان سے بہہ جائے۔ ہرمن نے ایک بہت تفصیلی بیان دیا اس میٹنگ میں اور کہا کہ مسلمان نوجوانوں میں فحاشی پھیلائی جائے اور یانیت پھیلائی جائے۔ رونالڈ نے بڑے سیریس طور پر اس کو لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میدان جنگ میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، چلو ایسے مقابلہ کرتے۔ انگریز لڑکیوں کو، عورتوں کو انہوں نے مسلمانوں کے پاس مسلمان بنا کر بھیجا، غریب اور مظلوم بنا کر بھیجا۔ کچھ مسلمانوں نے ان سے شادیاں کی، لیکن یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ انہوں نے، ان لڑکیوں نے بڑے بڑے جنگیلوں کو، بڑے بڑے سورماؤں کو، بڑے بڑے اقتدار کے حامل افراد کو، جن کی اہمیت تھی، ان کو قتل کر دیا، خاموشی سے خوابگاہ ہوں۔ لیکن یہ راز کھلا تو مسلمانوں نے اس چیز سے اجتناب کیا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کر لیا جائے جن کو ہم نہیں جانتے یا وہ دیکھنے میں یورپین لگتے ہیں۔ ایسی عورتوں سے دوری اختیار کر لی تو انہوں نے ایک دوسرا حربہ استعمال کیا۔ وہ کیا؟ ننگی تصویریں پینٹنگ کرائی۔ اس زمانے میں فوٹوگرافی تو تھی نہیں، تصویریں بنوائی، پینٹنگ کرائی اور اس کو مختلف نوجوانوں میں، فوج کے جوانوں میں پھیلایا آہستہ آہستہ۔ صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا تو وہ بڑی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کہا میدان جنگ سے خطرناک جنگ یہ ہے، اس سے ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو ہماری نسلیں کبھی کسی میدان جنگ میں ٹکنے اور رکنے